پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس، اپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ اور 8 فروری 2026 کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، شفاف الیکشن، مبینہ دھاندلی کی تحقیقات اور نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی کا دو ٹوک موقف، فروری کو جو جیتا اسی کو مینڈیٹ دیا جائے، حکومت سے مذاکرات عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط. دوسری جانب عمران خان نے مذاکرات کی تجویز پھر مسترد کر دی. عوام کو احتجاجی تحریک کی تیاری کا پیغام، جلد ملک گیر تحریک کی کال کا اعلان اور مزاحمت کی سیاست مزید تیز. این ایف سی پر بھی وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان محاذر آئی. وفاق نے خیبر پختونخوا کے واجبات کے دعوے مسترد کر دیے، جبکہ صوبائی حکومت نے اعداد و شمار پر سوالات اٹھا دیے. اور پی آئی اے کی نجکاری، کل بولی کا فیصلہ کن دن ہے. سرمایہ کاری کی ملازمین کے مستقبل اور شفافیت پر سنگین اعتراضات. کیا قومی ایئر لائن واقعی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور عامر صاحب، آپ کا جو ایک فیوریٹ بگر پکچر ہوتی ہے، جو یہ سیاسی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کی جو لارجر پکچر ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ لارجر پکچر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. بڑی پولرائز سیاست ہو گئی ہوئی ہے ظاہری. دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جناب گورنمنٹ کیا مشکل میں ہے یا نہیں ہے. تو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حالات بہت خراب ہیں. اکانومی میں بالکل بھی حکومت ناکام ہو گئی ہے ڈلیوری کرنے میں. ابھی تو حکومت کے وزراء وہ کلیم بھی نہیں کرتے، دعویٰ کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم ڈلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور آئی ایم ایف کے بھی تمام اور ورلڈ بینک کے بھی تمام جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ اکانومی ٹھیک کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 10.7 کا ٹارگٹ تھا، تو وہ 10.3 آئی ہے. اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال میں بھی یہ یہی رہے گی، مزید نہ تو یہ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں. 5 سال تک کا یہ آئی ایم ایف کا ہے، اسٹیگننٹ رہے گی. نہ آمدنی آپ کی بڑھ رہی ہے اور نہ ہی خرچہ کم کرنے کا کوئی دور دور تک کوئی ریفارم کیا جا رہا ہے. 13% جو ہے نا یہ ابھی تک کا فگر ہے. خرچہ بڑھ رہا ہے، آمدنی کم آپ کی ہو رہی ہے یا وہیں رہ رہی ہے اور خرچہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. قرضے لے کے آپ قرضے اتار رہے ہیں. فارن انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی. نہ صرف کہ باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یہاں لوکل جو ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اس کے بعد فصلوں کا برا حال ہے، زراعت بھی بری ہے، انڈسٹری بھی کی حالت بھی بری ہے اور کاروبار بالکل نہیں چل رہا. یہ تو ہے اکانومی کی سٹیج کے جس کے اندر اب وہ کہہ بھی نہیں رہے کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بس یہ ایسے ہی رہے گا. اب کوئی بڑی بڑی باتیں بھی کرنی چھوڑ دی ہیں. سیکورٹی کی کسی سے چھپی نہیں ہے، ابھی بھی بہرحال ہم حالت جنگ میں ہیں. کے پی میں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے اور ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈرز دونوں پہ انڈیا کے ساتھ ابھی بھی جنگ جاری ہے. پاز آیا ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے یہ بلا ٹلی نہیں ہے، کشیدگی رہتی ہے. یہ تو ایک زاویہ ہے کہ بڑے مشکل حالات ہیں حکومت کے. مگر حکومت کا اگر آپ رویہ دیکھیں تو وہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی دور دور تک لچک وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بالکل ان کے لیے کہ جناب کر لو جو کرنا ہے، یہ ایسے ہی معاملات رہیں گے اور کسی قسم کی اپوزیشن کے لیے وہ گنجائش نکالتے نہیں نظر آ رہے. عمران خان پہ ٹوٹل جو اب سزا ہو چکی ہوئی ہے وہ غالباً جو ہے وہ آدھی سینچری کی سزا ہو چکی ہوئی ہے. 70 72 75 میرا ان کی کوئی 73 74 سال عمر ہو گئی ہے. تو اگر اللہ ان کو لمبی زندگی دے تو لمبی زندگی بھی ہوگی تو 50 سال کی ان کی تقریباً جو ہے نا اب سزا ان کی جو ہے نا اس وقت ان کے اوپر ہو چکی ہوئی ہے. تو مقدمات بالکل کم نہیں ہو رہے بلکہ روز بڑھتے رہتے ہیں. ان کے باقی ساتھی بھی سارے جیلوں میں ہیں یا دوڑے میں ہیں یا اندر ہیں یا ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. کوئی 80% جو کے پی کے ایم پی ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، اکثر کے وارنٹ ہیں چیف منسٹر سمیت. اور روز یہ دھمکی سنائی دیتی ہے کہ جناب وہ گورنر رول لگ جائے گا اور آج گورنمنٹ گئی یہ معاملات چل رہے ہیں. اب اس دوران میں ایک
تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک بڑی لمبی چوڑی ایک قومی کانفرنس کروائی گئی، جس کے اندر جو ہے محمود خان اچکزئی نے اس کو لیڈ کیا اور باقی بھی زعماء تھے، مگر یہ صرف اس میں سیاسی لوگ نہیں تھے، اس کے اندر انہوں نے سول سوسائٹی کے نمائندے بھی بلائے، اس میں اسٹوڈنٹس بھی بلائے، لیبر یونینز بھی بلائیں، حتیٰ کہ میڈیا کے لوگ بھی آئے، تو ایک اوور آل سچویشن کے اوپر بڑی ایک متدل قسم کی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا اب ایک چارٹر پیش کیا ہے کہ جی وہ جو نیو چارٹر کہہ لیں اس کو، چارٹر آف ڈیموکریسی، کیونکہ اب بڑا متنازع سا ہو گیا ہے، نیو چارٹر آف ڈیموکریسی لیٹ سے کہ وہ ایک پیش کیا ہے۔ تو اگر آپ گیسٹ اپنا میں تعارف کروا دیں جی، تو ان سے پوچھنا چاہیں گے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک طرف اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، انہوں نے بھی ایک گنجائش دی ہے نرمی کی بھی کہ محمود خان اچکزئی کے بقول جو آپ نے ابتدائیے میں، بلکہ اگر وہ دوبارہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ جو محمود خان اچکزئی نے کہا ہے، خاص طور پہ وہ جو انہوں نے نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں کہ جو اگر اس کو معاملات کو سلجھایا جا سکتے، جس کے اوپر اب یہ اب کوشچن آ جاتا ہے کہ کیا مطلب 4 سال سے نواز شریف صاحب وہ کیوں انٹرسٹڈ ہوں گے، اور آج تک 4 سال میں جو سلسلہ جو جاری ہے وہ بینیفیشری ہیں، تو وہ ان کے اور حال ہی میں جو بیانات بھی ان کے آئے وہ بڑے سخت تھے، اور آج بھی اس کا جواب جو ہے، اب یہ تارڑ صاحب کی بھی آپ نے ابتدائی میں جو بیان دکھایا کہ انہوں نے کہا جی وہ پہلے معافی مانگے، گڑ گڑائیں تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں، تو جواب تو پہلے آ گیا۔ اب جو ہے وہ اگر وہ تیار ہو جائے کلپ، تو وہ جو شروع میں دکھایا تو وہ ہمیں دکھا دیجیے گا کہ کیا محمود خان اچکزئی نے کہا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں اگر ہوگا تو 8 فروری کو جو کہ الیکشن کی اینیورسری ہے، اس کے اوپر انہوں نے پورے ملک میں ہڑتال کی ہے۔ اب یہ سوالات ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کی جو ہڑتالوں کی اور اس طرح کی مزاحمتی کالز آتی رہی ہیں، وہ اس کے گولیاں بھی چل گئیں، آنسو گیس بھی چل گئے، تو اس دفعہ اس کال میں کتنی جان ہے اور کیا فرق ہے، تو یہ ایک جو ہے ابھی میرا خیال اس معاملے میں دیکھنا ہوگا۔ جی اچھا، عامر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ یہ جس طرح کی اس قومی کانفرنس میں بات چیت ہوئی اور جس طرح کا لائحہ عمل پیش کیا گیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے، اور جس طرح کے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہیں، کسی قسم کی نیگوسیشنز کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، تو ایسے رویے کے ساتھ جب وہ نیگوسیشن کو ایک طرف ڈینائی کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی بات چیت کو، اور دوسری طرف وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان رول پلے کرے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے پاسبل ہے؟ کہ سوال نہیں کریں گے جو حکومتی پارٹی ہے کہ آپ نے پھر مذاکرات نہیں کرنے، بات چیت نہیں کرنی، تو ہم کیا رول پلے کریں؟ نہیں، اور وہ جو بالکل میرا بھی یہی سوال ہے، اور سب سے بڑا سوال بھی یہ ہے کہ یہ مذاکرات، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات بھی محمود خان اچکزئی کے بقول مشروط ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے، کہ پہلے اس سے ملاقات کروائی جائے گی تو پھر ہم کریں گے۔ یہ تو اپنی شرائط پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ شرائط تو چھوڑیں، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں نظر آ رہے جی۔ اور یہ نواز شریف سے کو یہ اپیل کرنا کہ وہ آئیں اپنا رول ادا کریں، تو وہ یہ تار کے لانڈے والی ہی جو ہے نا مجھے اصطلاح لگتی ہے کہ دوبارہ انہی سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ آئیں مسائل کا حل کریں، تو یہ ہوتا ہوا مجھے کوئی دور دور تک بھی نظر نہیں آ رہا۔ مگر بہرحال وہاں پہ ظاہر ہے اتنے مائدین تھے اور ایک ڈائیورس گروپ آف لیڈرشپ تھا، تو ہر ایک کی اس کے اندر ڈوز بھی ہیں، ہاکس بھی ہیں، تو میرا ڈوز یہ کہ ہر دور میں یہ ایک جو مفاہمتی ایک ٹولہ ہوتا ہے یا ایک مفاہمتی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ٹرائی کر لیں ورنہ، تو ورنہ کا پوچھنا ہے۔ جی یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اس بریک کے بعد۔ سابق گورنر سندھ اور رہنما تحریک تحفظ آئین پاکستان محمد زبیر صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی زبیر، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔
یہ آپ اس جو ساری یہ اجلاس ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اس میں شامل تھے, آپ کی اوور آل ٹیک کیا ہے, اس کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے آپ کا میں نے لاسٹ میں کچھ تھوڑا سا تجزیہ سنا تھا, صحیح ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے اس میں پارٹیسپینٹس تھے. ایک تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں, پی ٹی آئی نہیں, دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں موجود تھیں اور تمام صوبوں سے آئی تھیں. بلوچستان سے اختر مینگل جس طرح ہیں, یا سندھ سے سندھ یونائٹڈ پارٹی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز, اور اسی طرح سے کے پی سے بھی دوسری ادر دین پی ٹی آئی وہاں موجود تھے. اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیوز تھے, ٹریڈ یونین والے تھے, آپ کے کچھ فارمر کولیگز جو میڈیا سے ایسوسیٹڈ رہے ہیں اور اب مشکل وقت سے گزر رہے ہیں وہ موجود تھے, اور اسی طرح سے دوسرے کچھ ریپرزنٹیٹیوز تھے لیگل کمیونٹی کے تھے, سول سوسائٹی کے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ڈائیورس ویوز آئیں گے. ایک نقطے پر سب کا کامن گراؤنڈ تھا کہ یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے اس کو جانا ضروری ہے پاکستان کی بھلائی کے لیے, اس پر تو کنسنسس تھا, اس وجہ سے وہ سب وہاں موجود تھے. اب اسٹریٹجی کے کس طرح سے اس کو آگے لے کے جایا جائے. تنقید بھی ہو رہی تھی کہ جی ابھی تک آپ نے اس طرح سے چلایا ہے کہ جی جو اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہیں, سول سوسائٹی والے بہت زیادہ اگریسو ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی نے ابھی تک وہ اس طرح سے کردار ادا نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. جو ان کے ورکرز وہاں موجود تھے وہ اپنی لیڈرشپ سے بہت حد تک ناراض بھی تھے, اور دے وانٹیڈ این اگریسو اپروچ کہ جی یہ کیا بات چیت کی بات کر رہے ہیں آپ, جب پہلے آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا اب کیسے بات چیت سکسیزفل ہوئے گی. سو یہ ایک تو یہ تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے بھی ہیں, آپ نے جس طرح کہا کہ ہاکس بھی ہوتے ہیں, دوسرے بھی ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ وہاں موجود تھی جس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے, سلمان راجہ بھی تھے, اسد کیسر بھی تھے, یہ ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی, اس کے علاوہ بھی لوگ تھے. سو ایک چیز پر بالکل دیکھیں اتفاق ہے, اب وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان, انہوں نے آتھرائز کیا ہے محمود اچکزئی کو ٹو ٹیک واٹ ایور پوزیشن, بات چیت کی, ایگریشن کی, اسٹریٹ ایجیٹیشن کی, واٹ ایور اٹ ٹیکس. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے انگیج کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ کریں, بٹ اتھارٹی ساری دے دی گئی ہے محمود اچکزئی کو. تو اب یہ جو فائنل ڈرافٹ آیا ہے یہ اسی کنسنسس کی وجہ بیسس پر آیا ہے جس میں بات چیت آفر کی ہے, بٹ اس میں کنڈیشنز لگا کے آفر کیا ہے کہ ایک تو دو تین چیزیں جو بیسک منیمم ہیں they have to be agreed and accepted by the government. One is کہ یہ جو پولیٹیکل پرسنرز ہیں یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اندر بند ہے, اور ان کا کچھ نہ کچھ جلد از جلد ہونا چاہیے, جس میں عمران خان بھی موجود ہیں, شاہ محمود قریشی بھی ہیں, اور دوسرے اعجاز چودھری اور باقی عمر سرفراز سیما وغیرہ, یاسمین راشد وغیرہ. دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پریزنٹ الیکشن کمیشن ہے اس پر کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے, اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ جی اس ملک میں پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھنے کا اس لیے ضروری ہے کہ حکومت خود ایگری کرتی ہے. آپ تقریریں سن لیں سعد رفیق کے والد کے وہاں اس میں جو سیمینار ہوا تھا, خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اکانومی آگے نہیں جائے گی, اور اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اس پر بھی سب اتفاق کرتے ہیں. اب اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور اکانومی نہیں آگے بڑھے گی, اور اس کے جو مسئلہ ہے وہ صرف ان کو ہے جو میجورٹی آف دا پاکستانی پاپولیشن ہے, ایلیٹ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اگر ان کا تھوڑا سا خیال کر لیا جائے تو پھر یہ بریک تھرو ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا پازیٹیو رسپانس, اینڈ بائی دا وے اگر میرے سے آپ پوچھیں گے تو ان کا پازیٹیو رسپانس نہیں ہوگا, then there is nothing else left but to devise a strategy. آپ نے میرا سوال تھوڑا سا پریمپٹ کر لیا. میں یہی آپ سے کہنے والا تھا, پوچھنے والا تھا
کہ محمود خان اچکزئی ظاہر ہے وہ میں ان کو آج کہہ رہا ہوں وہ آج کل کے نوابزادہ نصر اللہ خان ہیں جو سب کو ان کی ایبلٹی ہے اکٹھے کر کے ایک میز پہ بٹھانے کی. ان کی جو یہ امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ نواز شریف اپنا رول ادا کریں. مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر کیا مگر خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا. تو نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان تو بینیفیشری ہے اور پچھلے 3-4 سال کے اندر جو ہے ان کے کوئی نہ صرف کہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی قسم کا یہ کہ یہ مفاہمت ہو سکے بلکہ اگر مفاہمت ہونے کی ہوتی نظر آئے تو وہ اس میں رکاوٹ بنتے بھی رہے ہیں اور بننے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ امید کیوں محمود خان اچکزئی لگائے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں نا یہ صرف محمود اچکزئی نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے. اگر آپ نے وہ سعد رفیق صاحب کی تقریر نکالیں 2 دن پہلے جو ادھر ان کا سیمینار ہوا ہے, سعد رفیق نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پریزنٹ سٹیٹس سسٹینیبل نہیں ہے اور نواز شریف سب سے سینئر سیاستدان ہیں, سمجھ بوجھ رکھتے, ہی ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ اینڈ contribute towards some kind of resolution. جب سعد رفیق بھی یہ سمجھتے ہیں جن کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو ریئلائزیشن ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں چل سکتی. اگر اپوزیشن بھی سمجھ رہی ہے اور ہم نے کیوں نواز شریف کا نام لیا کہ بھائی ان کو یاد دلایا کہ آپ ہی سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے, آپ ہی یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جب ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی. عامر دیکھیں ایشو کیا ہے, جو میں نے تو 2 دفعہ مجھے بولنے کا موقع ملا تھا, ایک تو ایکسکلوسیولی معیشت پر تھا. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کو فوکل پوائنٹ بنا کے دیکھا جائے, پاکستان کے عوام کو, اور جو کہ تقریباً 70-80% سے بھی زیادہ عوام کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں اور ہم لوور مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں, وہ جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اگر تو آپ ان کی بات کریں, اگر آپ بزنس مین کی بات کریں جو وہ مشکلات فیس کر رہے ہیں, تو پھر آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ پریزنٹ سسٹم تو سسٹینیبل نہیں. یہ تو حکومت بھی ایگری کرے گی. وہ جو 45% لوگ جو 2 وقت کی روٹی کے انتظار میں 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے لیے آپ نے حل کیا تجویز کرنا ہے؟ آپ ایسے ہی چلاتے رہیں گے, اشرافیہ والا پاکستان چلاتے رہیں گے؟ اصل چیز تو یہ جو آپ کے جو لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ان کو جابس نہیں مل رہی, اگر آپ کو ان کا خیال ہے تو پھر آپ کیا سوچیں گے کہ کیا اس کا حل کرنا چاہیے؟ بڑا کلیئر ایکویشن ہے. اکنامک اسٹیبلٹی کمز if there is political stability, and political stability will only come if there is political legitimacy. This present ruling elite does not have political legitimacy, and therefore reverse the equation. پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو اسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. اور اسٹیبلٹی تو رانا ثناء اللہ نے اس سیمینار میں تقریر کی, انہوں نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. اعظم تارڑ نے تقریر کی, انہوں نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو اکنامک اسٹیبلٹی کیسے ہوئے گی؟ تو آپ مست بیٹھے رہیں گے اگلے 3-4 سال ایسے ہی کہ جی نہیں یہ دیکھیں نا. اور ایک صاحب نے تو ادھر تقریر کرتے ہوئے کہا یہ سعد رفیق کے اس پہ کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب پاکستان کے وہ عوام جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہا ہسٹری, تو پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. اب پہلے تو آپ نے 14-15 کروڑ لوگوں کو ان کا مائنڈ چینج کرنا ہے کہ بھائی آپ عمران خان کو بھول جائیں, اور ہم اس کا انتظار کرتے رہے کہ اب ہوا چینج ان کا مائنڈ یا نہیں ہوا. اور وہ ظاہر سی بات ہے جتنی پولیٹکس آپ سمجھتے ہیں میں تو اتنی نہیں سمجھتا کہ یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو پچھلے 4 سال میں ہو چکا ہوتا. سزائیں بھی ہو گئیں, کنوکشنز ہو گئیں, اس کو ہر لحاظ سے آپ نے بدنام بھی کرنے کی کوشش کی, سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا چلانے کی کوشش کی. کیا آپ نے نہیں کیا؟ ڈرانا دھمکانا, کنوکشنز, اس کی فیملی, اس کی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیا ذہن سازی چینج ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں 2010 میں شروع کی تھی ذہن سازی, اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ریورس. ابھی ہم 10 سال انتظار کریں, 15 سال انتظار کریں, پھر وہ ہوگی, پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اگر تو پاکستان کے عوام کا دکھ درد ہے اس حکومت کو, تو پھر وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے. راہ کیا نکالنی ہے؟ ایک نقطے پر آپ ایگری کر سکتے ہیں, ارلی الیکشنز free, fair and transparent through a revamped election commission, and let the people of Pakistan decide کہ جی انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے, and let the people of Pakistan decide کہ ان کا فیٹ کس کے ساتھ سمجھتے ہیں وہ کہ ان کے مسائل کا حل آ سکتا ہے.
رول آف لا نہیں ہوگا اور پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، کوئی آ کے یہاں نہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو آپ کے تمام جو آج پرابلمز ہیں، اکنامک پرابلمز چلتے رہیں گے۔ ویلکم بیک جی عامر صاحب، زبیر صاحب ساتھ جی موجود۔ زبیر، یہ ابھی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ سعد رفیق جیسے سینئر ایلیمنٹس جو ہیں، جو اس طرح کی بات مفاہمتی بات کر رہے ہیں، وہ مشاورتی پروسیس سے نون لیگ کے آؤٹ ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، نہ ان کے پاس کابینہ کا کوئی پورٹ فولیو ہے، نہ وہ سینٹ میں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مشورے کے اوپر سنا جائے گا، اور آپ کا بھی یہی وہ لگتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر یہ اس کے بعد پھر وہی بات جو دم مسکندر والی رہ جاتی ہے کہ 8 تاریخ کو اب آپ لوگوں نے یہ کال بھی دے دی ہے۔ اب کال جو ہے وہاں سب سے زیادہ مسئلہ کے پی میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ گورنرز رول لگا دیا جائے، حساس صوبہ ہے۔ اب یہ معاملات کس نہج پہ کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کل وہ اس سیمینار میں، اس کانفرنس میں کے پی کے چیف منسٹر سہیل افریدی بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ ویسے بھی میں تو فرسٹ ٹائم ان سے ملا تھا، بڑے اگریسو ہیں، اور وہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس سے کافی پریشان ہے۔ ایک تو ظاہر ہے ان کی بہت سے کنسرنز ہیں، ایک تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا عمران خان کو، اتنے دفعہ وہ جا چکے ہیں اڈیالہ جیل، پھر جو آپریشنز کے حوالے سے ان کے ریزرویشنز ہیں، اور پھر ظاہر ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر کے جو مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، اس میں جو صوبائی حکومت ہے وہ فلی آن بورڈ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے فیڈرل حکومت چاہتی ہے۔ اور پھر اگر یہ جب اینڈ ہی از ون آف دوز ہاکس، بائی دا وے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جدوجہد کا آغاز کیا جائے، ان کو عمران خان کی طرف سے میسج آئے کہ جدوجہد کا آغاز کیا جائے، تو ایونچولی کی رول جو ہے وہ کے پی کی حکومت ہی پی ٹی آئی ہی پلے کرے گی کے پی میں۔ اب اس سے پہلے کیا فیڈرل حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی اس کو ڈسلوج کیا جائے، گورنر رول لگا دیا جائے، یا ان کو کنٹین کرنے کے لیے کوئی جو بھی حربہ استعمال کرنا ہے وہ کیا جائے؟ بٹ آل آف دیز آپشنز ول لیڈ ٹو کنفرنٹیشن، اور یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہوگا۔ دیکھیں ایک تو یہ جب حکومت کہتی ہے نا، اپنے وزراء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان کو پہلے رکھنا چاہیے، پاکستان کے مفاد کو پہلے رکھنا چاہیے، تو پہلے تو ان کو خود مفاد رکھنا چاہیے نا۔ آپ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہیں، آپ کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ آپ حکومت میں بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ سو آپ کو پاکستان کا تو آپ نے سٹارٹ تو آپ ہی نے کیا، قبضہ ایک گھر پر قبضہ کر لیں، اس کے بعد کہیں کہ جی سب بیہیو کرنا شروع کر دیں، سب بیہیو نہیں کریں گے۔ سو دس ول لیڈ ٹو کنفرنٹیشن، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 فروری کو ایک دھماکہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اتنا میسو امپیکٹ نہ ہو، کچھ شہروں میں ہو، کچھ شہروں میں نہیں ہو، 50% ہو، 75% ہو، بٹ جینوئنلی دا لیڈرشپ آف ٹی ٹی اے پی وچ انکلوڈس پی ٹی آئی وہ فیل کرتی ہے کہ جی ٹائم ہیز کم کہ جی ہم کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں۔ جھالا پن بھی ہے، لوگ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، باوجود اس کے کہ 3-3.5 سال تک بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ سو یہ ایک اچھی سچویشن نہیں ہے کہ جو آپ جس کو پاکستان اوور آل پوائنٹ آف ویو سسٹین کر سکتا ہے۔ سو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں، کتنی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہو گئی تو ایک امپلوژن ہوگا، اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ایک سموتھ ٹرانسفر آف پاور ہو تھرو اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن دیٹ ول بی ایٹ لیسٹ ہیو دا بیکنگ آف دا پیپل آف پاکستان، بجائے کہ امپلوژن ہو اور تمام چیز دھڑا سے گر جائے اور پھر پاکستان کو ری بلڈ کانسٹیٹیوشنلی اور ہر چیز وائز کرنے کی ضرورت ہوئے۔ سو آئی تھنک ہمارا تو کام یہ ہے کہ حکومت کو بار بار بتانا، سمجھانا، اینڈ آئی تھنک محمود اچکزئی ڈسپائٹ ہز ایگریسو نیچر ہی ہیز آفرڈ سم تھنگ جو حکومت کو سیز کرنا چاہیے، دس اے ونڈو آف اپرچونٹی فار دا گورنمنٹ، کہ اس کو محسوس کریں، یہ نہ سمجھیں، ایروگنس نہ شو کریں یہ کر کیا سکتے ہیں۔
اگر ہم آپ کی بات نہیں مانا تو ورنہ آپ کیا کریں گے؟ ڈی چوک میں آئیں گے. بائی دا وے یہ پلان ڈی چوک والا تو ابھی ہے ہی نہیں کہ ڈی چوک میں ساروں کو پہنچاتے ہیں. اس سے میرا بھی ایک ڈفرنس آف اوپینین پی ٹی آئی کے ساتھ شروع دن سے تھا. بھائی سب اپنے اپنے شہروں میں کریں, اپنے اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں کریں, کارنر میٹنگز کریں, کچھ کریں, لاہور میں کریں, پشاور میں کریں, جہاں بھی کریں, سب کو اسلام آباد بلانا. ایک تو وہ حکومت جس طرح سے کرش کرتی ہے, جو ہم نے لاسٹ دیکھا تھا نومبر 26 کو, وہ کنٹینر لگاتی ہے, اس میں سے موٹر سائیکل گزرنا مشکل ہوتا ہے. مطلب پنجاب کے سارے بارڈرز میں جب آپ نے لگا دیا تو سندھ سے کوئی جا رہا ہے, کے پی سے کوئی جا رہا ہے, بلوچستان سے کوئی آ رہا ہے, وہ جا ہی نہیں, انٹر ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کو اور پھر وہ کتنے آپ دھرنا دے دیں گے, 1 دن 2 دن 10 دن. دس از ناٹ 2014, دس از 2025 ناٹ 2026. بال ابھی تک تو زبیر ملک گیر ہڑتال اناؤنس کی ہے, ابھی دیکھیں گے کہ اس کی تفصیلات کیا آتی ہیں. پر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور ایشو, بہت اہم ایشو ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ فائنلی خدا کر کے جو ہے نا پی ائی اے کی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کل اس دفعہ پرائیویٹائزیشن اس کی کا آکشن یہ ہو جائے گی. آپ چونکہ پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں, مجھ سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. پچھلے سال جب یہ اسی طرح ٹی وی کے اوپر دکھائی گئی تو بڑی شرمندگی کا ایک موقع تھا, اسپیکٹیکل تھا کہ 80 لاکھ روپے اس کی امید کر رہے تھے, 80 ارب روپے سے کہ بولی شروع ہوگی اور 10 ارب کی لگی, تو بڑی اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے ایک امبیرسمنٹ تھی. اب جو ہے ایک نقطہ نظر ہے کہ جناب یہ جو لاس گیونگ انٹرپرائزز ہیں, پلے سے پیسے دے کے بھی ان کو اگر بیچ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. تو جو ڈیل دی جا رہی ہے وہ واقعی پلے سے ہی دے کے ایک ترلا کر کے ہی دی جا رہی ہے. کیسے اس کو دیکھتے ہیں یہ ٹرمز کو, اور آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں, ایک تو جو جس طرح سے ایک تو بہت بنیادی فرق ہے لاسٹ ایئر اور اس سال میں. پرائیویٹائزیشن یا انویسٹمنٹ منسٹر جو ان کو بنایا گیا تھا فیبری 2024 کے الیکشن کے بعد, دیٹ واز ناٹ دا رائٹ تھنگ. اس سے پہلے 2 سال ضائع کیے. آپ کو پتہ ہے اپریل 2022 میں جب آئے تھے تو پیپلز پارٹی کے ایک صاحب تھے, ان کو پرائیویٹائزیشن کا وزیر بنایا تھا, اور یہ بہت ہی پروفیشنل کام ہوتا ہے. سو اب جو محمد علی صاحب کو بنایا گیا, از اے ویری گڈ پروفیشنل, اور سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو, انگیج کر سکتے ہیں اور کیسے پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے. ہی ہیز ورکڈ, ہی ہیز اے بیک گراؤنڈ, پروفیشنل بیک گراؤنڈ, تو اس وجہ سے پروفیشنلی اس کو آگے لے کے گئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بھی محسوس کیا اوور دا لاسٹ 1 ایئر اور سو کہ وہ جو پچھلے طرح جو آفر کیا گیا تھا اس میں تو پھر بڈرز آئے ہی نہیں تھے نا, ایک ہی آیا تھا, اور وہ بھی ایک ایسا تھا جس کا آبویسلی مشکوک تھا. سو ایک تو انہوں نے بہت سی چیزیں کی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں, وچ ہیو میڈ اٹ اٹریکٹیو, اور کرنا بھی چاہیے تھا. ایک تو وہ جو لائبلٹیز کو 600 بلین کی پڑی تھی اس کو حکومت نے بیلنس شیٹ سے ہٹا لیا ہے. سو جو بھی سکسیسفل بڈر ہوگا اس کو وہ 600 بلین کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. پھر ایک اور چیز انہوں نے مانی ہے جو کہ بہت بڑی ہے, جو کہ یونیک ہے دنیا کی پرائیویٹائزیشن میں اور پاکستان کی تو ڈیفینیٹلی سرٹنلی, کہ صرف 7.5% آف دا بڈ منی ان کو دینا ہے حکومت کو, اور باقی 92.5% وہ انویسٹمنٹ کی صورت میں کریں گے. اب حالانکہ یہ اصولاً غلط ہے, کیونکہ یہ جو ٹرمز آف پیمنٹ ہوتا ہے, دس از پارٹ آف دی, جو آپ پہلے اشتہار دیتے ہیں جس میں آپ کنڈیشنز لکھتے ہیں کہ جی یہ ہوگا اور یہ ٹرمز ہوں گے, یہ آپ اس کے ایکسپریشن آف انٹرسٹ آنے کے بعد چینج نہیں کرتے. کیونکہ اگر میں نے اپلائی کرنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ مجھے 100% بڈ پرائز دینی ہوئے گی, تو میں نے تو اس لیے اپلائی نہیں کیا کہ میرے پاس 100 بلین, اگر 100 بلین پرائز ہے تو میرے پاس 100 بلین نہیں ہے. لیکن اس کے بعد چینج کرنا جو کہ غلط ہے. تو 7.5%, یعنی کہ اگر 100 بلین ہوئی تو 7.5 بلین, تو وہ جو پرانا بڈر تھا پچھلے سال والا کہے گا بھائی میں تو 10 بلین دے رہا تھا نا. زبیر میں تو غریب آدمی ہوں, غریب صحافی ہوں, یقین کریں میری رال ٹپک رہی ہے
کہ میں بھی کوئی 2-4 بندے کہیں سے پکڑ کے لے جاؤں. یہ واقعی یہ مفت تو کیا پلے سے دے رہے ہیں. اور جو ڈیل ہے, ڈیل میں ایڈ کر دوں, آپ نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ 75% شیئر جو دیے جا رہے ہیں اس کا صرف جو نقد دینا ہے وہ 7.5% دینا ہے. مطلب 100 روپے کی چیز کے لیے پیسہ جو نقد دینا ہے 7.5 دینا ہے, اور جو 7.5 روپیہ دینا ہے 100 میں سے اس کا بھی 2/3 جو ہے 90 دن کے اندر دینا ہے, اور باقی سال بعد. سو اس کو بھی ڈیلیوٹ کر لیں. اور باقی جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ کو نہیں دینے, انہوں نے ہی وہ انویسٹ کرنے ہیں پی آئی اے پہ. اپنے پیسے ہیں نا اب وہ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. ان کو تو ڈیل 7.5% میں پڑی 7% میں, اور اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ انہوں نے جو خرچنا ہے وہ کیسے خرچنا ہے, کب خرچنا ہے. اور لائبلٹیز نکل گئی, امپلائیز بھی 1 سال بعد فارغ ہو جائیں گے. یہ تو ڈریم ڈیل ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا وہ جو 92.5% انہوں نے وہ ہے کہ جی وہ اس کو انجیکٹ کریں گے ایز کیپٹل, وہ تو ان کا اپنا ہے نا, وہ تو ان کا اپنا پیسہ ہے, وہ تو بڈ منی تو نہیں ہوئی نا. سو ایک تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ بالکل فری ڈیل ہے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت نے پچھلے سال ٹرائی کیا تھا, اس سے پہلے بھی ٹرائی کیا تھا, if پاکستان ڈڈ ناٹ سکسیڈ, تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا؟ نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان پی آئی اے لاسز پہ لاسز کرتا چلا گیا, اینڈ دیٹ obviously از انسسٹینیبل. وہ میرا اور آپ کا اور پاکستانی قوم کا پیسہ جو ہے وہ اس لاسز کو پورا کرنے کے لیے لگتا رہے. بٹ یہاں میں یہ ضرور ذکر کروں گا عامر کہ یہاں کویسچن ضرور یہ بنتا ہے کہ 2015 اکتوبر میں جب پی آئی اے کے فائنل ڈیسیجن ہو رہا تھا تو اس وقت بیک آؤٹ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ 9 سال کے جو لاسز ہیں اس کے بعد وہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ وہ فیصلہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا 2015 میں, جب ہم لاسٹ میٹنگ میں تھے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے, اور وہ ظاہر ہے عمران خان تو اینٹی پرائیویٹائزیشن ان کا پوزیشن تھی ان کی پارٹی کی. تو جب اپوزیشن نے نوید قمر بھی تھے اس میٹنگ میں, اسد عمر بھی تھے, شیخ رشید بھی تھے, اور انہوں نے کہا جی ڈار صاحب ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اینڈ پی آئی اے اسٹرائک امپلائیز کر رہے تھے. عمران خان انفیکٹ کیم ہیئر کراچی, اور انہوں نے بھی بڑا ایڈریس کیا. تو بات یہ ہمیشہ سے تھی کہ پولیٹیکلی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. پروفیشنلی تو آپ لے کے جا سکتے ہیں اس پوائنٹ تک جہاں آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ نے پروفیشنلی ہر کام صحیح کیا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ زبیر, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. یو اے ای کا میرے سامنے یہ فگرز پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جی ڈی پی میں ایویشن کا 18% ہے, سعودی عربیہ کا 8% ہے, ہمارا 1% ہے. سو آف کورس جو ہماری جتنی ہمارے پاس روٹس موجود ہیں, جتنی ہمارے ایسٹس ہیں, ہمیں اس کا زیادہ ہونا چاہیے. مگر وہ جو ری انویسٹ کرنا ہے 92.5% پی آئی اے کے اندر, جو جس نے بھی بڈر سکسیسفل ہوگا اس کا کوئی میکنزم سامنے آنا چاہیے تھا کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کیا ہے, اس کی ریگولیشن کیا ہے, اس کے اوپر کیا چیکس ہیں. وہ کوئی تفصیل نہیں آئی ہمارے سامنے. وہ کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے ایک دفعہ چابیاں ان کو پکڑا دیں 7.5%, وہ بھی سکیٹرڈ پیمنٹ کر کے, تو پھر اس کے بعد یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ ان کے کیا بلز چیک کریں گے کہ آپ نے کتنی کیپٹل انویسٹمنٹ کی ہے؟ نہیں کر سکتے. وہ ایک پرائیویٹ بڈر ہے, وہ اونرشپ ہو جائے گی, پھر ایک جھگڑا, ہاں جی ابھی ہم نے 2 کیریئر ایڈ کیے ہیں, ابھی ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے, 3 سال کے بعد وہ ملے گا ایک بڑا ہمیں جہاز, ہم نے 777 کیا یا جو بھی کیا ہے, ہم آئی ٹی کو ریویمپ کر رہے ہیں, ہم انفراسٹرکچر کو ریویمپ کر رہے ہیں, سو سو بہت. وہ تو ایک آئی تھنک ایک ٹالنے والی بات ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر کہ جی پاکستان کی معیشت کی حالت اتنی خراب ہے, حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ ہر ڈیمانڈ ماننے کے لیے تیار ہو گئی. اور اس سے زیادہ تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ڈریم ایک وہ ہے پی آئی اے جیسا, ایک تو نام اس کا ہے پی آئی اے, سو ٹپا گروپ یا عارف حبیب گروپ whoever acquires it, ان کے لیے تو ایک بہت بڑا پوزیشن ہوگا.
کل بیڈنگ کے لیے ظاہر ہے کل بیڈنگ دیکھیں گے پھر بھی کہ کیونکہ انہوں نے 7.5% دینا ہے وہ بھی سکیٹرڈ پیمنٹ کے اندر اور ان ریٹرن جو ہے کوئی چیکس وہ نہیں ہے مگر پھر بھی کوئی بعد میں ہی تفصیل آ جانی چاہیے کہ جناب کوئی پرفارمنس کے ہی کم از کم کیونکہ پرائیویٹائزیشن صرف یہ نہیں ہے کہ کتنے پیسے کمانے ہیں کتنی نوکریاں وہ لے کے آتے ہیں کتنے وہ پرفارمنس بہتر کرتے ہیں اس کے اندر پھر ایک اور ایشو بہت آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پی آئی اے نیشنل فلیگ کیریئر جو تھا اس کے اندر جو بیکورڈ ایریاز ہیں آپ کے چترال کا گلگت کا وہ بیچارے ان کو سبسیڈائز قسم کی ٹکٹیں ملتی تھیں تو ان کا کیا کرنا ہے تو یہ تفصیلات کچھ کل تو نہیں اب آ سکتی مگر کسی نہ کسی سٹیج پہ تو آنی چاہیے آنی چاہیے لیکن آپ نے کہا نا اتنا سستا ہے کہ یہ اتنے بڑے گروپس ہیں اور ان کا سٹاک مارکیٹ میں اتنا کنٹرول ہے کہ جتنے پیسے ان کو کل دینے ہوں گے اتنے تو وہ کل سٹاک مارکیٹ سے کما کے دے دیں گے so that's not an issue for them سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے جو دینے ہیں اس کو کریں گے سو فائنینشلی تو یہ بڈرز کے لیے کوئی بڑا وہ نہیں ہے اب کمپیٹیٹیونس کی وجہ سے شاید ایک دوسرے کو اوور بڈ کرنے کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے بٹ دیکھیں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ 10 سال پہلے جب 2013 کے اینڈ میں بلکہ 12 سال ہو چکے اچھا وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ یہ الزام دھرا جاتا تھا کہ جی زبیر صاحب نے دیکھیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے یہ وزیر تھے اور یہ نہیں کروا سکے کہ یہ جو جس طرح یونینز والے کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنی اس کی ایویلیویشن کی گئی ہے اتنے کے تو ان کے 2 ہوٹل ہی ان کی جو روزویلٹ اور جو پیرس والا ہوٹل ہے ملا کے بن جاتا ہے اور ساتھ میں آپ نے جو ابھی ایک بڑی اچھی اہم بات کی نشاندہی کی ہے کہ سٹاک مارکیٹ سے ہی اتنا پیسہ ریز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایکچولی جو اس کے اوپر لگنا ہے یہ مفت میں جو بھی لے کے جائے گا پی آئی اے لے کے جائے گا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کو کریڈٹ لیا جا رہا ہے ہم پلے سے دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں کہ جناب جس نے لینا لے لے مگر میں اشتہاری کیمپین دیکھ رہا تھا کہ اتنا فرنٹ پیجز پہ چل رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا کمال کر دیا ہم پلے سے کسی کو یہ جو بھی گروپ لے کے جائے گا میں پھر بھی انٹرسٹڈ ہوں گے ہم کہ یہ مفت کی ایک ٹرافی مل رہی ہے اور اس کی کیا قیمت لگتی ہے پھر بھی یہ سسپینس تو رہے گا دیکھیں ایک عام دیکھیں جو گروپس انوالوڈ ہیں نا دے آر ٹاپ گروپس اور 2 چیزیں پرائیویٹائزیشن میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جی میرے لیے پرائز سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے ایک تو لاسز ختم ہو جائیں حکومت پاکستان کے لیے امیڈیٹلی اور دوسری چیز یہ ہے کہ دا کوالٹی آف سروس بیکاز اگر آپ پی آئی اے جیسے ایک اینٹی کی بات کر رہے ہیں تو اٹ از اے سروس پرووائڈیڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا حکومت کے مقابلے میں وہ پرائیویٹ سیکٹر گروپ will be able to provide better services and I think the answer is yes ان میں یہ ability ہے because وہ already 50 ویسے I would keep my fingers crossed I would keep my fingers crossed اس لیے کہ حال ہی میں انڈیا میں بھی یہی سوچ کے انہوں نے ایئر انڈیا جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیا تھا اور وہ بہت بہت بڑی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے آف کورس ان گروپس کے یہ پاکستان کے معتبر ترین ادارے ہیں ان کی ریپوٹیشن بھی ایٹ سٹیک ہوگی کہ ایک مفت میں ہی تقریباً سمجھیں اتنا بڑا ایک ادارہ دیا جا رہا ہے اتنا کیا یہ پروفیٹیرنگ کے لیے استعمال ہوگا یا وہ اپنی ریپوٹیشن اس کے اوپر بنائیں گے کہ ایک بالکل تباہ حال ادارے کو کھڑا کر کے کتنا ریونیو کتنا روزگار کریٹ کرتے ہیں لاسٹ ورڈز جی دیکھیں جو بھی اگر لیٹس ہوپ کہ اٹ رنس ویری ویل بٹ اگر وہ دوسری سائڈ لی جائے کہ سپوز کرے وہ بہت خراب رن کرتے ہیں چلا نہیں سکتے پاکستان کے ڈومیسٹک مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیر از اے اسپیس فار انویسٹمنٹ ان ایئر لائن جیسے پرائیویٹ سیکٹر کی کتنی آئی ہیں پاکستان کے اندر اور اب بہت سی اس میں سے باہر آپریٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل آپریشنز کر رہی ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی آئی اے کے انتظار میں لوگ بیٹھے رہیں گے اگر چلے گا تو بہت اچھا ہو سکتا ہے ہم وی اسٹارٹ ٹو انجوائے پی آئی اے سروسز اینڈ ریمبر دا پاسٹ گلوری ڈیز آف پی آئی اے بٹ اگر فیل ہو جاتا ہے کمپلیٹلی لیٹ سے پی آئی اے کی جگہ کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایئر لائن آ جائے گا ابھی ایک آ رہا ہے مارچ میں آئی تھنک کراچی ایئر لائنس کے نام سے ایک آ رہا ہے
تو وہ بھی ایک گیپ کو فل کرے گا. تو وہ اپرچونٹی تو ہے. صرف امید یہ ہے کہ مجھے اس کی کیونکہ تفصیلات زیادہ ہمارے سے شیئر نہیں کی گئی ہوئی کہ یہ چیکس ہونے چاہیے کہ اگر وہ نہیں چلا پاتے تو جس طرح پہلے پاکستان کے جتنے بھی آئی پی پی سے لے کے آج تک جتنے ایگریمنٹ فالٹی تھے اور ریاست کے تحفظات نہیں مفادات کا نہیں تحفظ کیا گیا, اس میں کیا جائے کہ اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائیں کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہو یا کیسے ان پہ جرمانہ کیا جا سکتا ہو. بہت بہت شکریہ زبیر. جی بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.